بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی جو سماجی مسئلہ ہے اس پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، وہ ہے موبائل ایڈکشن، یعنی فون کا بے تحاشا استعمال۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جی ہر آدمی جو چاہے وہ پیدل جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں بھی ہے، موبائل لگایا ہوا ہے اور سن رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے، جواب مطلب کہ ایک لگ رہا ہے کہ بس یہی کام ہے۔ اب یہ حد سے ایک لمٹ تک دیکھیں، ایک کو میسج آ گیا، کچھ سن لیا، کو کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہر وقت ہی کام کی طرف دھیان نہیں ہے، ڈرائیونگ کی طرف دھیان نہیں ہے، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکل پہ جاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، پتہ نہیں آگے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور وہ موبائل چلے جا رہا ہے۔ اب یہ میں دیکھتا ہوں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ڈلیوری والا وہ، ہلو کدھر کیا کیسے ہو بھائی، خیال سے کہیں ٹکر ہی نہ لگ جائے، کوئی ادھر نہ آ جائے، کوئی موڑ ادھر ادھر ایسے کرتے ہوئے، وہ زگ زیگ کراسنگ ہے ادھر، وہ رکاوٹیں ہیں وہاں سے بھی نہیں ہے، تو وہ یہ ایک کیا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ایک پرابلم ہے، اس کو کہتے ہیں موبائل ایڈکشن، یعنی موبائل کے استعمال کا کرنے کا نشہ ہو جانا۔ جیسے عام دوسرے نشے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اب یہ اور یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بچے ہیں، مائیں بات کر رہی ہیں، مریض دکھا رہی ہیں، بچے کو بھی بچہ ہاں 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 ہی وہ کر رہا ہے، ادھر بیٹھا ہوا دیکھا سر، وہ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، دیکھا موبائل پکڑا ہوا ہے، کر رہا ہے، چھوٹا بچہ، دو تین ڈھائی تین 4 سال کا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں نے کہا بھائی اس سے نہ دو ان کو، کہتے ہیں جی اگر نہ دے روتا ہے، ضد کرتا ہے، یا تو نیچے لیٹنا شروع کر دیتا ہے، کھانا نہیں کھاتے، کھانا کھانے کے لیے موبائل دو، کوئی ان کی وہ ڈیمانڈ، ان کی ڈیمانڈ مین یہ ہے، تو یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ اسی کو کہتے ہیں موبائل ایڈکشن۔ یہ بچوں میں بہت سے زیادہ ہے، بڑوں میں بھی ہے، بچوں میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب یہ ہم کس وقت کہیں گے کہ کوئی موبائل کا ایڈکٹ یا اس کو نشہ ہو گیا ہوا ہے؟ یہ چیزیں ایک بڑی یاد کرنے کی ہیں، تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ کسی کو موبائل کے استعمال کا نشہ تو نہیں ہو گیا۔ سب سے پہلی بات جو کیا ہے کہ وہ فون کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے تھکے گا نہیں، اس سے اطمینان تسلی ہوگی، اور اس کو ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ کروں گا تو میں مطمئن رہوں گا، وہ کروں گا تو یہ استعمال ٹھیک رہوں گا۔ دوسرا، اس کے ہر وقت ذہن میں فون کے استعمال، کیونکہ بات رہے گی کہ مجھے ٹائم ملے تو میں فوراً فون دیکھ لوں، مجھے موقع ملے میں فون کروں، اگر نہیں اس کو ٹائم ملتا یا نہیں تو اس کو گھبراہٹ، بے چینی اور ٹینشن محسوس کرے گا، ایسے جیسے کچھ کھو گیا ہوا ہے، یعنی اس کو کریونگ ہوگی، اس کو کہتے ہیں اس کے استعمال کے لیے اس کے دل میں جو ایک ہلچل ہوگی۔ اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوگا، اگر رات کو بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ چلا دو دو تین تین چار چار صبح کی اذان ہو گئی ہے، کیے جا رہے ہیں، جب مطلب کہ اگر صبح 8 بجے کسی نے 7 بجے یا کس وقت جانا ہے ڈیوٹی پہ، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اور وہ استعمال کرتے ہیں، وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس کو اپنے جو یہ نہیں احساس ہوگا میرا جاب جا سکتی ہے، جب میرے باس مجھے کیا کہیں گے، جب میرے دیکھنے والے جو کلائنٹس ہیں وہ کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے رشتے اور تعلق خراب ہو جاتے ہیں، مطلب کہ کئی دفعہ ہمارے پاس بیوی آتی ہے، ہمارے پاس ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا میاں، کیوں؟ دیر سے گھر آتا ہے، پھر موبائل کو لگ جاتا ہے، تو یہ اس مینس کے لیے اس کو ایڈکشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ رشتے خراب ہونے لگتے ہیں، پھر بچے چڑچڑے، بیوی لڑائیاں کرتی ہے، ناراض ہوتی ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں، ہوتے رہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کو رشتہ دار کوئی کسی موقع پہ جانا یا کوئی کام کرنا ہے وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں، نہیں جاتے، موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور بات کہ وہ نت نئے نئے موبائل جو بہتر کوالٹی کے کوشش کرے گا کہ پیسے ادھر ادھر سے کر کے کوئی اچھا زیادہ اپلیکیشن والا موبائل لے لے، اس کی تلاش میں رہے گا، جو اس کی خواہش کرے گا، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جو مواد ملے، زیادہ اپلیکیشنس ہوں۔ اب اگر اس کو نہیں ملتا یا نہیں رہتا تو اس کو پھر پریشانی، بے چینی، مایوسی ہوگی، یا اگر وہ استعمال نہیں کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں وڈرال، جیسے نشے والے کا نہیں نشہ ٹوٹتا ہے تو اس کو بے چینی، گھبراہٹ، اور اس کو بھی اسی طرح بے چینی، گھبراہٹ اور ہونے لگ جائے گی۔ تو اسی طرح پھر اس کے جسم کے اوپر فزیکل پرابلمس شروع ہو جائیں گے،
اس میں کیا ہے آنکھیں کمزور ہونے شروع ہو جائیں گی، جو اندر کو گھس جائیں گی، جو آنکھوں کے دائرے بن جائیں گے، جو آنکھیں پھر وہ کمزور ہونے شروع ہو جائیں گی، سر درد رہنے لگے گا اس کو، مطلب اتنا استعمال کر کر کے اس کو سر درد ہونے لگ جائے گا، پھر اس کا پوسچر دیکھو نا، پوسچر انسان کو ایسے ہونا چاہیے، وہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جاتے کئی دفعہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ پٹھے کیونکہ ایسے کر کے وہ کرتے ہیں، یہ پٹھوں میں گردن میں درد رہنے لگ جاتی ہے، یہاں تکلیف ہوگی، وہ کہے گا میرا سر درد کرتا ہے، یہ پٹھے کھینچے رہتے ہیں، مجھے ادھر درد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ ڈرائیونگ میں پرابلمس ہو سکتے ہیں کہ جی موٹر سائیکل لگ گئی، گاڑی لگ گئی، یا کوئی اور ہو گیا، کوئی نیچے آ گیا، یا کچھ اور کر دے، یہ ایک پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور جو بات ہے کہ جی نیند کے پرابلمس ہو جاتے ہیں ان کو، اور واضح ہے جو نیند بے قیدگی ہو جاتی ہے کہ جی دیر تک لگے ہوئے ہیں، وہ نیند کی پرواہ نہیں، نیند کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ نیند نے جو ہماری نیند ہے نا، جب ہمیں تھوڑا سا اندھیرا ہونے لگتا ہے ایک ٹائم پہ، ہمارے دماغ میں ایک پینیل باڈی ہوتی ہے، اس میں سے میلاٹونن ایک نیند لانے والا مادہ سکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جو جو رات پھر وہ اندھیرا ہوتا جاتا ہے، واضح لائٹیں یہ وہ آف ہوں گی تو اندھیرا ہوگا، ٹائم ہوگا تو اس کے وہ خون میں جو مقدار بڑھے گی اور اور کرتے کرتے سو جائے گا، جیسے بچے نہیں ہیں، ان کا جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پرواہ نہیں سو، اسی طرح سو جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی ہے، اس میں بھی یہ، لیکن اگر ہم ڈسٹرب کرتے رہیں گے اپنی نیند پیٹرن کو، دیر سے سو رہے ہیں، نہیں سو رہے ہیں، اس کو رجسٹ کریں گے، وہ نکلنا بند ہو جائے گا، نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر اس کو تھکاوٹ رہے گی ہر وقت، کیونکہ ایک کام وہ اس میں کر رہا ہے، اس میں وہ اس کے دیکھو نا، اس میں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کر رہا ہے، جوش ولولہ یا کوئی اور چیز اس کے ساتھ ساتھ، وہ بھی اس کے جو کنڈیشن اور موڈ مزاج بدلتا رہتا ہے اس ویڈیو یا فلم کے ساتھ، یا باتیں کرنے سے، یا جو گیم کھیلنے سے، تو اس کو فٹیگ رہنے لگے، تھکاوٹ محسوس ہوگی، تھک جائے گا وہ، اسی طرح اس کو obsessional symptoms آنے لگتے، obsession ہوتا ہے کہ irresistible urge کہ میں یہ کروں، میں ایسے کروں، تو اس کو یہ بھی ایک بیماری شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کو پھر اپنی فیملی، اپنی بیوی بچے اگر کوئی ہے تو اس کے ریلیشنز پرابلم شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں جھگڑے گھر میں شروع ہو جائیں گے، اگر بچے ہیں تو ان کا تعلیمی نقصان شروع ہو جائے گا، اسی طرح ان کے اندر جو پڑھائی کی طرف رغبت کم ہو جائے گی، وہ اس طرف سارا دن لگے رہیں گے، ان کی فزیکلی جسمانی طور پہ کمزور ہو جائیں گے بچے، کیونکہ بچہ اگر دیکھو نا بھاگ دوڑ ادھر ادھر فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کرتا ہے، تو اس میں توانائی آتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ اچھا کھانا کھاتا ہے، لیکن اگر موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نہ بھوک لگے گی نہ کچھ، اس کی پرائورٹی یہ ہو جاتی ہے، اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی جو اس میں لرننگ پروسیس ہے، کیوریوسٹی تجسس ہوتا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ایسے یہ لرن کرتا ہے، سنتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ نہیں ہوگا تو وہ اس کی ساری جو لرننگ ہے وہ موبائل تک ہی رہ جائے گی، اور وہ اس کی تعلیم اور اس کی جو تربیت اور اس کی سوشل جو ایک انٹیلیجنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے کہ جی بلکہ یہ لوگ زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اگر بڑے ہیں، پلس ان میں ایک اور انفرٹیلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ جی اس میں ان کی انفرٹیلٹی ان میں آ جاتی ہے، یعنی ٹھیک ہے نا جی، مردانہ جو ہے وہ سنا، تو ایک اور چیز جو ہوتی ہے کہ ان کی اب کیونکہ موبائل پہ سارا دن لگے رہیں گے، ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، یہ ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، جو صلاحیت ہے انہوں نے کام پہ، تعلیم پہ یا کسی چیز لگانی تھی وہ نہیں لگتی، ان کی جو آؤٹ پٹ کم ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو سمجھیں کہ جی یہ موبائل ایڈکشن کا شکار ہیں۔ اب اگر کوئی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو میں کہتا ہوں یہ ینگ جنریشن بچے، ان کو اس چیز سے نکالنا چاہیے، وہ کیسے نکالیں گے؟ اب ہوتا کیا ہے جب کوئی موبائل ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے، ان میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں سے نکلتے ہیں، جن کو انڈورفنس یا ڈوپامین وغیرہ نکلتی ہیں، سیروٹونین نکلتی ہیں، جب اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو ایسی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے تو دماغ میں سیروٹونین، ڈوپامین اور جو یہ انڈورفن وغیرہ زیادہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں باڈی میں سے، دماغ میں سے اور باڈی میں سے یہ چیزیں، اب اس سے وہ اس کو انرجی، خوشی اور طاقت محسوس ہوتی ہے، اب وہ اگر نہیں کرے گا تو وہ اس کو پھر وہ تھمبل اور لتھارجک اور وہ کمزور محسوس ہوئے گا اور اس کو مایوسی سی ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے، اس کا آلٹرنیٹو ہے فزیکل ایکٹیویٹی، کہ جی گیم کھیلے، والی بال، فٹ بال، پنگ پونگ، بیڈمنٹن، دوڑ لگائے، ایکٹیویٹی زیادہ کرے گا تو جب ہم پیر پاؤں سے ایسے پاؤں نیچے لگتے ہیں، ہماری باڈی
موو کرتی ہے تو اس سے خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، اور اس سے یہ جو نیورو ٹرانسمیٹر کیمیکل ہیں دماغ میں زیادہ نکلتے ہیں، اور انسان پھر اس کو جو جو کریونگ ہے، جو اس کی وہ ایک لتھارجی ہے، وہ وعدے پھر پورے ہو جائیں گے، وہ بہتر محسوس کا مزاج بہتر ہو جائے گا، اور اس کا اور لیکن اس کے ساتھ پھر ماں باپ کو خود قربانی دینا پڑتی ہے، یہ نہیں کہ ماں باپ خود خاص طور پہ بچوں میں اگر وہ خود کر رہے ہیں مطلب کہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ خود موبائل کرتے رہیں اور وہ جو ہیں بچے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کرنا ایکٹیویٹی زیادہ کرنی چاہیے، کھیل کریں، کوئی فن کریں ان کے ساتھ، مذاق ہنسی نئی نئی چیزیں سکھائیں تاکہ ان کی توجہ زیادہ ہو۔ اسی طرح ان کو کھانا پینا اچھا متوازن دیں تاکہ ان کی امیونٹی ہو، مطلب کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، سیر و تفریح باہر لے جائیں، مطلب کہ کوئی کسی پارک میں پکنک پوائنٹ پہ یا کسی اس پہ مطلب کہ کھیل کھیل کی طرف زیادہ کریں، سیر کی طرف زیادہ کریں، اور ہیلدی ڈائٹ دیں، تو تاکہ وہ اس چیز سے نکلیں، اور بچوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل دینا بند کر دیا جائے تاکہ ان کی فزیکل گروتھ متاثر نہ ہو، ان کی جو ایجوکیشن متاثر نہ ہو، ان کی لیے جو ہیزرڈس ہیں ہیلتھ ہیزرڈس نہ ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ہمیں اس طرف بہت خیال رکھنا چاہیے۔